کنکلوژن نکلتے ہیں۔ پہلا کہ اگر یہاں صحابہ بھول سکتے ہیں تو کسی اور موقع پر کیوں نہیں، اور نہ جانے ایسی کون کون سی باتیں ہوں گی جو لوگوں کے بھول جانے کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچ پائی ہوں گی، جو اس بات کو ڈائریکٹ ثابت کرتا ہے کہ اسلام جھوٹا مذہب ہے۔ یا پھر دوسرا کنکلوژن یہی ہو سکتا ہے کہ نبی نے کوئی ایسی بات بولی ہوگی جو صحابہ دنیا سے چھپانا چاہتے تھے، کہیں یہ بات خلافت سے ریلیٹڈ تو نہیں۔ خیر، اس کے آگے تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا سچ ہے۔ جب نبی کے صحابی ہی بھول جاتے تھے تو کیا کر سکتے ہیں۔ اب کیونکہ نبی کے آخری لمحے تھے، اس کے بعد نبی کی موت 63 سال کی عمر میں 11 ہجری 632 عیسوی کو ہو جاتی ہے۔ نبی کی موت کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی 2 سے 3 دن تک سڑتی رہی، اور صحابہ کے لیے ان کو دفنانے کے علاوہ ایک اور بھی ضروری کام تھا، اور وہ تھا سقیفہ نامی مقام پر نیکسٹ خلیفہ کون ہوگا یہ ڈسکس کرنا۔ اور اسی دوران حضرت علی اور کچھ بنو ہاشم جو کہ قریش قبیلے کا حصہ ہے، اس کے لوگ نبی کے کفن دفن میں بزی تھے، تو اس لیے حضرت علی سقیفہ نامی جگہ پر نہیں آ سکے خود کو نومینیٹ کرنے کے لیے۔ نمبر 4، ابو بکر کی خلافت۔ وہیں اسی دوران سقیفہ میں انصار لوگ یعنی مدینہ کے لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ 2 خلیفہ مقرر کیے جائیں، ایک انصار کی طرف سے اور دوسرا مہاجرین یعنی جو مکہ سے مدینہ ایمیگریٹ ہو کر آئے ہیں، جس کے لیے کہا گیا کہ ابن مسعود نے کہا کہ جب بھی اللہ کے رسول کسی کو حاکم چنتے تو ہمیشہ ایک شخص انصار میں سے اور ایک شخص مہاجرین میں سے چنتے تھے، اسی لیے انصار کے لوگوں نے بھی گزارش کی کہ 2 خلیفہ چنے جائیں۔ پھر عمر ابن بن خطاب ان کے پاس آیا اور کہا، انصار کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول اپنے مرض وفات میں ابو بکر کو نماز کے لیے لوگوں کا امام بناتے تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر نماز کے لیے چنے گئے تھے اور باقیوں کے مقابلے ان کی عمر بھی زیادہ تھی، اسی لیے انہیں 58 سال کی عمر میں 11 ہجری 632 عیسوی میں خلیفہ چن لیا گیا۔ حضرت محمد کی موت کے بعد کافی لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، اور کافی لوگوں نے محمد صاحب کی طرح جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے خود کو نبی گھوشت کر دیا تھا، اور اب ان کے ہزاروں فالوورز بھی بنتے جا رہے تھے۔ تو اسی لیے ابو بکر نے انہیں کئی جنگوں جیسے ردھا اور یمامہ کی لڑائی میں ہرا دیا، کیونکہ محمد صاحب کی طرح ان کے بھی ہزاروں فالوورز بن گئے تھے، جس سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ اس وقت کے عرب کے لوگ بہت جاہل تھے، انہیں تو بس اپنے اوپر کوئی لیڈر چاہیے ہی تھا، بس فرق یہ ہے کہ وہ زیادہ ٹائم تک پنپ نہیں پائے۔ ابو بکر کے خلیفہ بننے کے بعد کئی سارے ایسے لوگ بھی تھے جو ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہ مان کر حضرت علی کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، جیسے بن اسود، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی اور محمد صاحب کے چچا عباس ابن عبد المطلب اور چند تھوڑے سے لوگ۔ اکارڈنگ ٹو شیعہ اسلام وہ مانتے ہیں کہ حضرت علی سے پہلے جتنے بھی خلیفہ بنے سب اپنی زور زبردستی سے بنے، بلکہ ان کے یہاں تو خلافت کی کانسیپٹ کی جگہ امامت کا کانسیپٹ ہے، جس میں ان کے ٹوٹل 12 امام ہیں۔